بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا شوہر پسند کرنے کی آزادی دی۔ ہماری تباہی کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، کیونکہ ہم شریعت کو اپنانے میں شرم اور دنیا کو اپنانے میں فخر کرتے ہیں۔ اگر رزق چالاکیوں سے حاصل ہوتا تو جانور بھوکے مر جاتے، لہٰذا رزق کی طرف نہیں، رزق دینے والے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح اور نہ باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، مگر صبح شام گالیاں علماؤں کو ہی دیتے ہیں۔ مسلمان غریب کہاں ہیں؟ اس کے پاس تو کلمہ طیب ہے جس کا وزن 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ اگر نشہ کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کا کرو، اس حد تک چلے جاؤ کہ اللہ کے علاوہ تمہیں سکون ہی نہ ملے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو پریشانی اٹھانی ہی پڑے گی۔ کھل کر نماز پڑھنے کا اعلان ہو گیا جب خبر آئی کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، مقدر میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بیوقوف ہے جو کچھ جانتا نہیں۔ حسر کیا ہوگا اس کا روز محشر جب اللہ کے رسول کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ غرور نہ کیا کر اے انسان، کیونکہ تیرا رب عرش فرش پر لانے میں دیر نہیں لگاتا۔ جب عزت دینے والے اللہ ہیں تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ بے شک اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ روزی اگر عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بیوقوف تو بھوکے مر جاتے۔ بدن ہے مٹی کا، سانس ساری ادھار ہیں، گھمنڈ بھی ہے تو کس بات کا، یہاں سب کرایہ دار ہیں۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک اور اللہ کا ساتھ حشر تک۔ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور وہ مجھے دیکھے گا نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے۔ لوگ میرے بارے میں کتنا بھی غلط اندازے لگا لیں، میری نیت میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ نیت صاف، ارادہ پکا اور محنت اچھی ہو تو اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر رات توبہ کر کے سویا کرو، کیونکہ سونے کے بعد اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، بیوقوف ہیں وہ لوگ، کیونکہ بیٹیوں کے بنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عشق رسول زندگی کی وہ خوشبو ہے جو موت کے بعد بھی مہکتی رہتی ہے۔ رمضان میں 4 غلطیاں نہ کریں، غصہ نہ کریں، پورا دن سونے میں نہ گزاریں، افطاری سے پہلے دعائیں کرنے کے بجائے فالتو کاموں میں نہ لگے رہیں، بری باتیں نہ کریں جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا۔ مسلمانوں برا مت ماننا لیکن سچ ہے، ہم اذان سنتے نہیں بلکہ اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے گھمنڈ نہیں کسی بات کا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک رات زندگی میں ایسی بھی ہوگی جس کے بعد کوئی صبح نہ ہوگی۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ کل ہماری باری ہے۔ ایسی روم کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، قبر کو نہیں، اس لیے روم کو نہیں قبر کو ٹھنڈا کرنے کی سوچیے۔ گالی دینا فیشن ہو چکا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ایک گالی کے بدلے قبر میں ایک بچھو اذیت دینے کے لیے خود سے جمع کر رہے ہو۔
موت کی طرف سفر تیزی سے جا رہا ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینوں کا اور نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ قرآن کبھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج ہی پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ کبھی نوٹس کیا ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے لفظوں میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک حروف درست نہ ہو جائے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم پیسے کما کر بھی خوشحال رہنے والے لوگ مسجد کے امام ہوتے ہیں۔ دوسروں کو گرا کر خود کو ہوشیار مت سمجھو، جب رب گراتا ہے تو اٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے۔ جمعے کے دن اسٹوری لگا کر سب نیک بن جاتے ہیں اور وہی لوگ جمعے میں صرف 2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ یہ دل آپ کا اپنا ہو یا پھر اپنوں کا۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا ہے کیونکہ اللہ نے تم کو اس قابل بنایا۔ مردوں کا ہیئر بینڈ لگانا جائز نہیں، اس میں عورتوں سے نقل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ ایک دن سب کچھ جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ اس جہاں میں صرف کفن کی خاطر اتنا انتظار ہو رہا ہے۔ عزت دیکھی تو صرف اللہ کے گھر میں، جہاں جتنا بھی رو لو مذاق نہیں بنتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی شوہر کا دین مکمل کرتی ہے، بیٹی جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ گوگل کی دنیا میں ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے۔